بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیج فارس کے ملکوں اور دنیا کے بعض دیگر ممالک میں آج عید الفطر منائی گئی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمجھوتا دستخط کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ نے مذاکرات کو روک دیا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات فوری طور پر واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سماجی و سیاسی افغان شخصیات نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے افغانستان کے شیعہ ہزارہ مسلمانوں کو دہشت گردانہ حملوں سے تحفظ فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے، اور روس کے وزیر خارجہ نے مغربی میڈیا کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ماسکو نے ایٹمی جنگ روکنے کی کوشش ہرگز ترک نہیں کی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیج فارس کے ملکوں اور دنیا کے بعض دیگر ممالک میں آج عید الفطر منائی گئی۔ خلیج فارس کے مختلف ملکوں سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ آج صبح ان ملکوں میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی۔ فلسطین میں بھی آج عید منائی گئی ہے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ قبلہ اول مسجد الاقصی میں 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں نے نماز عید الفطر ادا کی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ قبلہ اول مسجد الاقصی میں ایسی حالت میں اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے نماز عید ادا کی کہ صہیونی فوجیوں نے انہیں مسجد الاقصی میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جب فلسطینیوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تو تصادم کے خوف سے صہیونی فوجیوں نے پسپائی اختیار کر لی۔ برطانیہ اور فرانس سمیت بعض یورپی ملکوں میں بھی آج عید الفطر منائے جانے کی خبر ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں آج 30 رمضان المبارک ہے اور عید الفطر کل منائی جائے گی۔ البتہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں آج عید الفطر منائی گئی۔ بوہری برادری کے لوگوں نے بھی آج عید منائی اور کراچی کے علاقے صدر میں بوہری جماعت خانے میں نماز عید الفطر ادا کی گئی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمجھوتا دستخط کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ نے مذاکرات کو روک دیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے المنار ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ویانا مذاکرات کے موضوعات کی بنیاد پر سمجھوتا تیار ہے اور صرف دستخط کا انتظار ہے، لیکن امریکہ نے مذاکرات کو بعض مسائل تک محدود کر کے روک دیا ہے۔ سعید خطیب زادے نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ ان موضوعات کے بارے میں سیاسی فیصلہ نہیں کر سکتا، کہا کہ افسوس کہ بائیڈن حکومت قول کی سچائی ثابت کرنے کے بجائے ٹرمپ حکومت کے بعض موقف اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ اگر امریکہ بعض باقی ماندہ مسائل میں سیاسی فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہم کل ہی ویانا واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ البتہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ گروپ 4+1 بھی ثابت کرے کہ امریکہ ایسا فریق ہے جو سمجھوتے پر عمل کر سکتا ہے۔ سعید خطیب زادے نے تہران ریاض مذاکرات کے بارے میں کہا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ فریقین اختلافی موضوعات کو سمجھیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان 5 ادوار کے مذاکرات میں جو کچھ ہوا ہے اس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان اختلافی مسائل کو حل کرنا تھا، اور ان مذاکرات میں ایک مسئلہ فلسطینی عوام کے حقوق کا حصول تھا۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات فوری طور پر واپس لیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن HRCP کے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر جو مقدمات تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کے تحت درج کیے گئے ہیں انہیں فوری طور پر واپس لیا جائے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ کوئی حکومت یا سیاسی پارٹی مخالفین کے خلاف توہین مذہب کا الزام بطور ہتھیار استعمال کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ واضح ہے کہ مدینہ منورہ میں مسجد النبی کے اندر نعرے بازی کے تعلق سے پاکستان کے ایک شہری کی شکایت پر
پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں سمیت 150 افراد کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 سمیت متعدد دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ان مقدمات میں پی ٹی آئی کے جن رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے ان میں سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فؤاد چودھری کے نام شامل ہیں۔ پاکستان میں حکومتی ذرائع نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں ملک کے پاور ڈویژن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس وقت پورے ملک میں بجلی کی طلب 20,000 میگا واٹ ہے اور رسد بھی اتنی ہی یعنی 20 میگا واٹ ہے۔ پاکستان کے پاور ڈویژن کے مطابق ان اوقات میں ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے پاور ڈویژن کے مطابق اس وقت ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ پاکستان پاور ڈویژن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ عید الفطر کی تعطیلات کے باعث ملک میں بجلی کی طلب میں 5,000 میگا واٹ کمی آئی ہے۔ پاور ڈویژن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے وعدے کے مطابق 1 مئی سے بجلی کی بلا تعطل فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ پاور ڈویژن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز صبح 5 بجے سے ملک میں لوڈ شیڈنگ 0 کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں حکومت نے عید الفطر کے 3 دن بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مستقبل میں بھی بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سماجی و سیاسی افغان شخصیات نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے افغانستان کے شیعہ ہزارہ مسلمانوں کو دہشت گردانہ حملوں سے تحفظ فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کی شیعہ مسلمان برادری حالیہ ہفتوں کے دوران متعدد ٹارگٹ دہشت گردانہ حملوں کی بھینٹ چڑھی ہے۔ صرف گزشتہ چند روز کے دوران ان حملوں میں دسیوں بے گناہوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، جبکہ درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ مبصرین نے ان حملوں کا مقصد افغان مسلمانوں اور یہاں تک کہ دیگر ملکوں کے مسلمانوں میں بھی تفرقہ پیدا کرنا قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں 42 اہم سماجی اور سیاسی افغان شخصیات نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش کے نام اپنے ایک مراسلے میں افغانستان میں ہزارہ شیعہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے مسائل و مشکلات پر قابو پانے کے لیے افغان عوام سے متعلق پڑوسی ملکوں بشمول ایران کی امداد کی قدردانی کی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے اتوار کی رات ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہیں اور ایران کی حکومت اور عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی۔ اس گفتگو میں حامد کرزئی نے افغانستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی شدید مذمت کی، جن میں بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کا مستقبل تمام اقوام اور عوام میں باہمی تعاون اور بھائی چارے میں مضمر ہے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے مسائل و مشکلات پر قابو پانے کے لیے افغان عوام کے لیے پڑوسی ملکوں بشمول ایران کی امداد کی قدردانی کی۔ اس گفتگو میں ایران کے وزیر خارجہ نے بھی عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف مہم اور ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا عمل تیز کر کے افغانستان کے پڑوسی اور علاقے کے تمام ملکوں کے ساتھ کابل کے تعاون کی راہ ہموار کی جائے گی۔ پریس ذرائع نے شمالی عراق کے صوبے اربیل میں خبات کے علاقے پر راکٹ حملہ ہونے کی خبر دی ہے۔ عراقی کردستان کی انسداد دہشت گردی تنظیم کے حوالے سے صابرین نیوز کی رپورٹ کے مطابق 6 راکٹوں سے یہ حملہ خبات نامی علاقے میں ہوا ہے۔ اس حملے کا مقصد آئل ریفائنری کو نشانہ بنانا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس ریفائنری کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔
یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا ہے کہ جارحہ ممالک ہر اس اقدام کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں جو فائر بندی پر منتج ہو سکتا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے ایک بیان میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے 8ویں سال میں بھی سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کا محاصرہ جاری رکھے جانے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد سے یمن کو جانی و مالی نقصان کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں اخراجات بڑھنے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارحیت بند اور حقوق کی بحالی اور یمن کا محاصرہ ختم کرانے نیز یمن کی آزادی کے تحفظ کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ انہوں نے یمن کے تیل اور گیس کے ذرائع پر سعودی اتحاد کا قبضہ ہونے اور تیل و گیس کی لوٹ مار کیے جانے کا بھی دعویٰ کیا۔ مہدی المشات نے غاصب صہیونیوں کے خلاف فلسطینیوں کی شہادت پسندانہ کارروائیوں پر مبارکباد پیش کی اور تاکید کی کہ صرف جہاد اور استقامت سے ہی فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کیے جانے کی بھی مذمت کی اور امریکی اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے مغربی میڈیا کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ماسکو نے ایٹمی جنگ روکنے کی کوشش ہرگز ترک نہیں کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اٹلی کے ٹی وی چینل میڈیا سیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایسی حالت میں جب ماسکو ایٹمی جنگ شروع کرنے کی کوشش کرتے رہنے کا پابند ہے، مغربی میڈیا روسی انتباہات کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ سرگئی لاوروف نے اس انٹرویو میں مزید کہا کہ ہمارا مقصد یوکرین میں حکومت تبدیل کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کام میں امریکیوں کو مہارت حاصل ہے اور انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ کام کیا ہے۔ لاوروف نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ ہی حکومتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اس نے پوری دنیا میں یہ کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشرقی یوکرین کے عوام کے لیے امن و سیکورٹی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں دھمکایا نہ جائے اور یوکرین کے اندر سے روس کی سیکورٹی کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ محنت کشوں کے عالمی دن کی مناسبت سے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کیا جانے والا مظاہرہ تشدد کا شکار ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانس کے صدارتی انتخابات کے ایک ہفتے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے تاکہ محنت کشوں کے عالمی دن کا جشن منائیں۔ تاہم یہ مظاہرہ تشدد کا شکار ہو گیا اور نتیجے میں درجنوں دکانیں تباہ اور فائر بریگیڈ کے عملے کے افراد کے زخمی ہونے کے علاوہ کم سے کم 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ فرانس کی طلبہ اور لیبر تنظیموں نے اجرت بڑھائے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا۔ انڈین پریمیئر لیگ IPL میں اتوار کی رات چنئی سپر کنگ نے حیدرآباد سن رائزرز کو شکست دے دی ہے۔ اتوار کی رات پونے میں کھیلے گئے IPL کے ایک میچ میں چنئی سپر کنگ نے حیدرآباد سن رائزرز کو سنسنی خیز شکست سے 2-4 کر دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سن رائزر حیدرآباد نے مقررہ 20 اووروں میں 6 وکٹ کے نقصان پر 189 رن بنائے اور چنئی سپر کنگ کو جیت کے لیے 190 رنوں کا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں بلے بازی کرتے ہوئے چنئی سپر کنگ نے اپنے سلامی بلے بازوں کی شاندار 182 رنوں کی شراکت کی وجہ سے 2 وکٹ کے نقصان پر 202 رن بنا کر یہ میچ جیت لیا۔